ہے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کی. تو ہمارے بچے نے شروع میں ایک بات کہی کہ اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو ڈیمیج کرنے کی بہت کوششیں کی. شروع دور اسلام سے آج تک یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. خانقاہ کا مطلب صرف لنگر اور نیاز کھانا نہیں. خانقاہ کا مطلب ہے دین کی کچھ وہ باتیں معلوم ہوں جس سے عوام اہل سنت کی اصلاح ہو. ان فتنوں کی تھوڑی سی میں نشاندہی کر دوں کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو عوام اہل سنت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا وہ یہ ہر دور میں عوام کو علماء سے دور کرنے کی سازش کی گئی. دور صحابہ کے بعد تابعین طب تابعین، خارجیت کا فتنہ صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف. اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھرانے والے بھی ہیں، ان میں بہت سے صحابی بھی ہیں. شیعت اور رافضیت آئی، وہ حضرات صحابہ کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے. خارجی آئے، وہ اہل بیت کے خلاف سازشیں کرتے رہے. اس کے بعد ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی، ناکام ہوتی رہی. اور آخری زمانے میں یہ ہم سے پہلے والے دور میں انگریز آئے ہندوستان میں. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ غیر ملک سے آنے والے مسلمان ہندوستان پر ایسے قابض ہو گئے اور انہی سے حکومت چھینی تھی انگریزوں نے، تو ان انگریزوں نے جو سازش رچی اور آپس کے مشورے سے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس قوم کو ہم اس وقت تک اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، ان پہ غالب نہیں آ سکتے جب تک کہ ان کے دلوں سے عشق رسول نہ نکال دیا جائے. اور اسی لیے وہابیت، نیچریت، چکرالویت، ندویت، نئے زمانے کی خارجیت، یہ سب کا سب انگریزوں کا بویا ہوا بیج تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور کرنے کی حق سربلشا رہے گا. اللہ نے اسلام کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے علماء ربانیین کی ایک بہت لمبی فہرست ہندوستان میں ایسی عطا فرما دی، چاہے وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ، مفتی صدر الدین خواجہ آزردہ علیہ الرحمہ ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، ان کے پہلے کے دور میں حضرت مجدد الفیضانی ہو، سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہو. وہاں سے جو علماء کرام نے، یاد رکھنا، دین بادشاہوں نے کبھی نہیں بچایا، نہ دین بادشاہوں نے بچایا، نہ دین بادشاہوں نے بڑھایا. یہ کام جن لوگوں نے کیا وہ بوریا نشینوں نے کیا، غریب غریب صوفیہ نے کیا. اور اخیر دور میں ان سب کی محنتوں کا ثمرہ کی شکل میں ایک ایسا پھول مہکا دنیا جسے امام احمد رضا کے نام سے جانتی. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کہا انہی بزرگوں کے فیضان سے، انہی کے عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور میں غالباً کل رات پاکستان کے ایک بہت بڑے عیسائی پادری کو، جو اب مسلمان ہو گیا، اس کا بیان سن رہا تھا جس میں تفصیل کے ساتھ اس نے بتایا کہ میں مسیحی دنیا میں کن کن منزلوں سے گزرتا ہوا پادریت کی کس اونچی منزل پہ پہنچا.
اور عیسائیوں نے کس طرح اسلام کو توڑنے کے لیے سازشیں کی، بہت تفصیل سے اس نے بتایا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں نے جو چال چلی ہے وہ ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ چال یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں کیا کھیل کھیلا، اب نئی نسل کو، مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیا جائے، اور علماء سے دور کرنے کے لیے ایسی سازشیں تفصیل سے اس نے بتائی، کیسی سازش کر کے عوام اہل سنت کے دل میں علماء کے خلاف بخار بھرا گیا، علماء سے بدظن کرنے کے لیے کوششیں کی گئی۔ تو وہابیت نے اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کی، غیر مقلدین نے ائمہ مجتہدین کے خلاف بکواس کی، اور آج کے عیسائی ملحدین کی شکل میں لوگوں کو پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو آج گلشن عزیزی سے یہ فقیر عزیزی یہی پیغام دے رہا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ جانے وہ عالم دین، وہ صوفی باصفا، اگر وہ سچا ہے، اچھا ہے، اس کا کوئی عمل اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر کرٹیسائز کرنے کی بجائے، اعتراض کرنے کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کرے کہ میں اس کو جو غلط سمجھ رہا ہوں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں۔ اور میں اس تعلق سے آخری بات عرض کروں، ہمارے آقا دونوں جہان کے داتا، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات سننے والے بنو، یا علماء سے محبت بنو۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کرنے والے بنو، شہنشاہی حاصل کرنے والے بنو، تیر و تلوار اٹھانے والے بنو۔ تیر و تلوار اٹھانا، جہاد کرنا، اس کے فضائل دوسرے مقام پر، دوسری جگہ، لیکن اس موقع پہ آقا نے فرمایا یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات سننے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج یہی پیغام محبت لے کے جاؤ اس عزیزی گلشن سے کہ سارے اکابرین، بلکہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا یہی پیغام محبت ہے، اے ایمان والو، علماء سے تعلق باقی رکھو۔ جو قوم علماء سے جڑی رہے گی وہی قوم فائز المرام ہوگی، کامیاب ہوگی، فوز و فلاح پائے گی، اور جو قوم علماء سے دور ہو جائے گی تو پھر ان کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔